نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز اور محترم شرکاء، ہم اس سبق میں حروف کے بنیادی تصورات سے کنٹینیو کریں گے۔ تو حروف کے بنیادی تصورات کو ہم نے کل ڈسکس کیا ہے کہ 3 بنیادی تصور ہوتے ہیں۔ کوئی بھی حرف لے لیں حروف تہجی میں سے، چاہے الف ہے، با ہے، تا ہے، سا ہے، تو ہر حرف کے 3 بنیادی تصور ہیں۔ وہ بنیادی تصور میں پہلے نمبر پہ شکل ہے، اور دوسرے نمبر پہ نام ہے، اور تیسرے نمبر پہ آواز ہے۔ شکل میں ہم نے تفصیل سے ڈسکس کر لیا کہ شکل یا تو بعض حروف ایسے ہیں کہ ان کی صرف مکمل شکل ہی آتی ہے، اور بعض ایسے بھی ہیں حروف تہجی میں جو 2 شکلوں میں آتے ہیں، مکمل اور آدھی شکل میں، اور بعض حروف ایسے ہیں کہ جو مکمل شکل میں بھی آتے ہیں، آدھی شکل میں بھی آتے ہیں، اور ان کا چہرہ بھی استعمال ہوتا ہے، اور ان تمام حروف کو ہم نے دیکھا تھا۔ اب ہم بڑھتے ہیں نام کی طرف۔ تو یہ ہمارے سامنے حروف تہجی ہیں، ان کی اشکال ہیں اور ان کا نام ہے۔ تو یہ شکل ہے اور یہ اس کا نیچے والا نام ہے اس شکل کا۔ اسی طرح تمام حروف میں یہ شکل اور یہ اس کا نام، شکل اور نیم، تو یہ اپلائی کر دیں تمام حروف میں۔ اور دوسری بات یہ یہاں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ یہاں ہمیں بعض حروف کے نام میں 2 حرفی نام نظر آ رہا ہے، جیسے یہ ہے، یہ با اور الف 2 حرفی نام ہے، اور بعض نام ہیں جو 3 حرفی ہیں، جیسے جیم یا اور میم، سین یا نون۔ تو اگر حرف ایسا ہے کہ جس کے نام 3 حرفی ہے اور درمیان میں واو، الف اور یا، واو، الف اور یا، ان 3 حروف میں سے کوئی حرف درمیان میں آ رہا ہے، جیسے یہاں یا آ رہی ہے، اور یہاں واو والی مثال، یہاں واو آ رہی ہے اور یہاں الف آ رہی ہے، تو الف یا واو، ان 3 حرفوں میں سے کوئی حرف درمیان میں آ رہا ہو تو اس حرف کے نام کو ہم کھینچ کر ادا کرتے ہیں۔ تو ہم 2 سے 5 سیکنڈ تک اس کو کھینچ سکتے ہیں۔ تو آپ متوسط طور پر سمجھ لیں کہ ہم نے اس کو 3 سیکنڈ کھینچنا ہے۔ تو لہٰذا ان حروف کو جو بھی 3 حرفی نام پر مشتمل ہے، تو میں نے تمام حروف کے گرد ریڈ کلر کا دائرہ لگا دیا ہے کہ جو 3 حرفی نام ہیں اور درمیان میں واو، الف یا میں سے کوئی حرف آ رہا ہے، تو ان کو جب ہم ادا کریں گے تو ان کو کھینچ کر ادا کریں گے۔ باقی حروف جو ہیں، مثلا سا ہے اور تا ہے، با ہے، تو ہم نے ان کو 1 سیکنڈ لمبا کرنا ہے، ان کو 3 سیکنڈ ہم نے لمبا کرنا ہے۔ تو حروف مقطعات جو قرآن میں ہے ان میں یہی رول اپلائی ہوتا ہے، تو وہ ہماری آسانی کے لیے مد لگا دی جاتی ہے۔ اگر مد نہ بھی ہو تب بھی ہم نے ان حروف کو لمبا کر کے پڑھنا ہوتا ہے۔ تو اس کو ہم ادا کریں گے، جیم، سین، اسی طرح ہم کھینچ کر ادا کریں گے۔ اور باقی جو حروف ہیں وہ 2 حرفی، ان کو ہم کھینچ کر ادا نہیں کریں گے بلکہ 1 سیکنڈ کھینچیں گے، جسٹ با، تا، سا، اوکے۔ یہ الف 3 حرفی ہے لیکن درمیان میں واو، الف اور یا نہیں ہے، تو لہٰذا اس میں یہ رول اپلائی نہیں ہوگا، یہ لمبا نہیں کریں گے الف۔ تو اسی طرح آپ تمام حروف میں اس رول کو اپلائی کریں گے۔ تو ہمارے ہاں تیسرا تصور وہ آواز ہے، کسی بھی حرف کا تیسرا تصور آواز ہے۔ تو ہمارے سامنے وہ حروف ہیں، مثلا یہ حروف ہمارے سامنے ہیں، تو یہ آواز کیا دیں گے؟ یہ کویسچن پیدا ہوتا ہے کہ یہ شکل ہے، یہ نام ہے، اب اس کی آواز کیا ہے؟ تو آواز لینے کے لیے آپ سوچیں کہ آواز یہ کیا دیں گے، تو اس کو پاز کر کے آپ 5-10 منٹ سوچیں کہ یہ ان کی آواز کیا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ پڑھنے کے لیے شکل اور نام کے ساتھ مزید کس تصور کی ضرورت ہوتی ہے؟ وہ ہے آواز۔ اب آواز لینی کیسے ہے، یہ ہمارے لیے مسئلہ ہے۔ آواز لینے کے لیے ہمیں حرکات کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو جب تک کسی حرف پر حرکات نہیں ہوں گی تو اس کی آواز نہیں آتی، ہم اس کا نام پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب حرکت لگا دیا پھر اس کا نام نہیں پڑھا جاتا، اس کی آواز پڑھی جاتی ہے۔ اگر ہم یہاں سمجھے کہ میم بغیر زبر کے ہے تو ہم اس کو میم پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اگر اس پر زبر آ چکی ہے تو اب اس کا جو آواز ہوگی وہ ما
بغیر جھٹکے کے اور بغیر لمبا کیے ہوئے آدھے سیکنڈ میں زبر کا ساؤنڈ ادا ہوتا ہے. 1 سیکنڈ کر دیا تو غلط ہو جائے گا. ما غلط ہے, ما بغیر جھٹکے کے اور بغیر کھینچنے کے ادا کرتے ہیں. اسی طرح با عربی حروف میں حروف کی آواز کے لیے پہلی شکل وہ زبر ہے. زبر حرف کے اوپر آتی ہے, ٹھیک ہے. تو 9 حرکات ہیں, ان میں سے 6 حرکات اوپر آتی ہیں اور 3 حرکات نیچے آتی ہیں. حرکات کے بدلنے سے آواز بدلتی جائے گی. تو ہر حرف گویا کہ 9 حرکات کی وجہ سے 9 آوازیں دیتا ہے. اگر اس پر زیر ہو تو اس کا ساؤنڈ می, اگر پیش ہو تو مو. تو نام اور آواز میں فرق یہ ہے کہ اس کا ہم نام پڑھیں گے میم, اور اس کی ہم آواز پڑھیں گے کیونکہ زبر آ چکی ہے ما. تو زبر کے ساتھ میم ما آواز پڑھی جاتی ہے, جبکہ زبر کے بغیر میم نام پڑھا جاتا ہے. اب ہمارے سامنے حروف تہجی جو ہیں اشکال, ایک تو اس کی ترتیب یہ ہے جو الف سے شروع ہوتا ہے اور یا تک چلتی ہے. الف با تا سا, یہی ترتیب چلتی جائے گی آخر تک. ایک ترتیب یہ ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے, اور دوسری ترتیب حروف تہجی کی یہ ہے جو ہمیں یہاں نظر آتی ہے. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ترتیب کس اعتبار سے ہے. غور کیجئے یہ ترتیب کس بنیاد پر مرتب کی گئی ہے. تو یہاں ویڈیو پاز کر کے سوچیں ذرا کہ یہ جو حروف کی ترتیب ہے یہ کس اعتبار سے ہے. تو یقیناً آپ سوچ چکے ہوں گے. تو یہ جو حروف کی ترتیب ہے یہ مخارج کے اعتبار سے ہے. مخارج کے اعتبار سے یہ پہلے حروف 4 جو ہیں یہ ہونٹ سے ادا ہوتے ہیں, ان چاروں کا مخرج. اور اس کے بعد یہ جو 12 حروف ہیں یہ زبان کی نوک سے ادا ہوتے ہیں, زبان کے سرے سے نوک سے ادا ہوتے ہیں. اور اس کے بعد یہ جو 3 حروف ہیں یہ وسط زبان سے ادا ہوتے ہیں, اور یہ جو 3 حروف ہیں یہ زبان کی اطراف سے ادا ہوتے ہیں. واد سائڈ والے ایریا سے, اور کاف اور قوف یہ جڑ کی جانب سے ادا ہوتا ہے. اور اس کے بعد جو یہ 6 حروف ہیں ان حروف یہ تمام کے تمام حروف حلق سے ادا ہوتے ہیں, حلق سے ادا ہوتے ہیں. تو یہ اقصی حلق سے, حلق کے آخری حصہ جو سینے کی جانب ہے اس سے ادا ہوگا. اور یہ جو 2 حروف ہیں یہ وسط حلق سے, حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے. اور آخری یہ جو 2 حروف ہیں یہ حلق کے پہلے حصے سے جو منہ کی جانب ہے وہاں سے ادا ہوتے ہیں. تو الغرض یہ جو ساری کی ساری ترتیب ہے یہ حروف تہجی کی مخارج کے اعتبار سے ترتیب دی گئی ہے. تو الغرض یہ 4 حروف ہونٹ سے ادا ہوں گے, اور یہ جو 12 حروف ہیں یہ زبان کے سرے سے, یہ 3 حروف یہ زبان کے درمیان حصے سے ادا ہوں گے, اور یہ جو 3 حروف ہیں یہ زبان کے سائیڈ ایریا سے ادا ہوتے ہیں. ان میں سے واد ہے یہ زبان کی طرف لسان سے ادا ہوتا ہے, اس کو ہم آگے جا کر تفصیل سے بحث کریں گے مخارج کو. اور کاف اور قوف یہ زبان کی جڑ سے ادا ہوتے ہیں, اور یہ 6 کے 6 حلق سے ادا ہوتے ہیں. تو یقیناً آپ نے اس ترتیب سے, آسان تو ہے لیکن ہمیں سمجھ نہیں آئے گا جب تک کہ ہم ایک خاص پریکٹس نہ کر لیں. تو اس پریکٹس سے ہمیں یہ تمام مخارج یاد بھی ہو جائیں گے اور ان کی پریکٹس بھی ہو جائے گی. تو اس سے پہلے ہم تھوڑی سی بریفلی ان کو ڈسکس کرتے ہیں مخارج کو. تو جو میم ہے, میم با واو اور فا جو ہے, اگر ان پر زبر لگی ہے تو ساؤنڈ ہوگا ان کا ما با و فا, بغیر جھٹکے کے اور بغیر لمبا کیے ہوئے. تو میم ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا ہوتا ہے, جو باہر کی جانب ہے وہاں سے ما ادا ہوتا ہے. تو اگر ہم اس کے شروع میں حمزہ لگا دیں اور اس کو جزم دے دیں تو پھر بھی اس کا ساؤنڈ واضح ہو جائے گا, یا زبر کے ساتھ بھی واضح ہے ما. اسی طرح با و فا, تو یہ چاروں کے 4 حروف ہونٹ سے ادا ہو رہے ہیں. اگر حمزہ لگا کے پڑھیں گے تو اس طرح ہو جائے گا ام, یہاں جا کے سٹاپ ہوتا ہے وہ مخرج ہوتا ہے اب, اب, اف. اور اس کے بعد کے جو 3 حروف تھے 12 حروف میں سے پہلے 3
یہ زبان کی نوک سے ادا ہوتے ہیں، لیکن زبان کی نوک سامنے اوپر والے دانتوں کے سرے سے لگے گی. یہ دو دانت ہیں اور یہ اس کا سرا ہے، یہاں زبان کی نوک لگائیں گے، وہاں سے نرمی سے ادا ہوں گے. س ل و لمبا نہیں کرنا، جھٹکا نہیں دینا. زبر کے ساتھ جو آواز ہے وہ ذرا بھی لمبی نہیں ہوتی اور اس کو جھٹکا بھی نہیں دیا جاتا. تو س ل و اس کو موٹا پڑھیں گے اور یہ دونوں باریک پڑھے جائیں گے. س ل و اگلے 3 حروف 12 حروف میں سے زبان کی نوک سے ادا ہوتے ہیں. یہ 3 ہیں، ان میں زبان سامنے والے جو اوپر کے دانت ہیں ان کی جڑ میں زبان کی نوک لگتی ہے اور یہ تینوں حروف وہاں سے ادا ہوتے ہیں. ت د او یہ موٹا ادا ہوگا اور یہ دونوں باریک ادا ہوں گے. ت د او ت د او. تو ت اور تو کی آواز میں فرق کرنا ہے ورنہ غلط ہو جاتا ہے، ترجمہ بدل جاتا ہے. اگر باریک پڑھ لیں گے تو یہ تو تا ہو جائے گا، اگر اس کو موٹا کر دیا تو یہ تو بن جائے گا، کیونکہ مخرج ایک ہے، صفات میں فرق ہے. تو ایک کی صفت دوسرے پر لاگو کرنے سے وہ لفظ کی ذات بدل جائے گی، اس لیے ان میں فرق کرنا ہے. ت تو 12 حروف میں سے اگلے تیسرے نمبر پہ جو 3 حروف ہیں وہ ز س او. یہ زبان کی نوک جو سامنے والے 4 دانت ہیں، 2 اوپر والے 2 نیچے والے، ان کے سرے سے اندر کی جانب زبان کی نوک لگتی ہے اور یہ تمام کے تمام حروف تینوں سیٹی کی آواز کے ساتھ ادا ہوتے ہیں. ز س او یہ موٹا ادا ہوگا اور یہ دونوں باریک ادا ہوں گے. ز س او ز س او. تو ز اور ز میں ہم نے فرق کرنا ہے. ز مخرج کا فرق ہے، ز ل نرمی سے ادا کریں گے، یہ سختی سے. اس میں سیٹی ہے اور اس میں سیٹی نہیں ہے. اسی طرح سین اور صاد کے فرق، دونوں کی آواز میں فرق کرنا ہے. تو زبر کے ساتھ ساؤنڈ کیا ہوگا؟ س سیٹی ہے باریک ہے، او سیٹی ہے موٹا ہے. س او س او. زبان کی نوک سے ادا ہونے والے 12 حروف میں سے اگلے جو 3 حروف ہیں ل ن رو، یہ زبان کی جو سرا ہے یا نوک ہے وہ سامنے اوپر والے دانتوں کے مسوڑے سے یا سخت تالو سے جو متصل ہے جڑ کے ساتھ، وہاں زبان کی نوک لگے گی، وہاں سے یہ تینوں حروف ادا ہوتے ہیں. البتہ ان میں تھوڑا سا انحراف ہوتا ہے لام اور رو میں، ٹھیک ہے. ل ن رو یہ موٹا پڑھیں گے زبر کی صورت میں اور یہ دونوں باریک رہتے ہیں. ل ن رو ل ن رو. زبان کے درمیان سے ادا ہونے والے حروف یہ 3 ہیں، ان کو حروف شجریہ بھی کہتے ہیں. وسط زبان وسط تالو سے لگتا ہے تو یہ تینوں حروف ادا ہوتے ہیں. ج ش ی ج ش ی. شین اس میں صفت تفشی ہوتی ہے، جب یہ ادا ہوتا ہے تو اس کی آواز منہ میں پھیلتی ہے. اور یا جو ہے یہ جب کہ حروف مدہ نہ ہو، یعنی اس پر زبر زیر پیش ہو تو یا تو تب یہ اس کا مخرج یہی ہے. اگر حروف مدہ میں سے ہو تو پھر اس کا مخرج جوف دہن ہوتا ہے، جو کہ ہم آگے دیکھتے ہیں. جی زبان کی سائڈ ایریا سے ادا ہونے والوں میں پہلے نمبر پہ واد ہے، یہ بھی موٹا ادا کرنا ہے اور یہ بھی موٹا ادا کرنا ہے. تو یہ واد کا مخرج یہ ہماری زبان کا سائڈ ایریا، یہ جو سائڈ ایریا ہے چاہے دائیں جانب والا چاہے بائیں جانب والا، یہ داڑوں کی جڑوں میں لگے گا. سائڈ داڑیں جو ہوتی ہیں اوپر والی ان کی جڑوں میں لگے گا تو وہاں سے یہ حرف ادا ہوگا یہ والا. اور بائیں جانب سے بھی ادا ہو سکتا ہے، دائیں جانب سے بھی ادا ہو سکتا ہے، اور اگر دونوں طرفیں دونوں طرف داڑوں میں لگا دیں جڑوں میں تب بھی ادا ہو سکتا ہے. یہ زبان کی بناوٹ پر منحصر ہوتا ہے. آپ کی زبان کی بناوٹ آپ کو جیسے اجازت دے وہاں سے آپ ادا کریں گے. تو اس کو موٹا ادا کرنا ہے. وہ اس کا جو ساؤنڈ ہوتا ہے دال اور وا کے درمیان میں ہوتا ہے نارملی. وہ موٹا ادا کریں گے. وہ زبر کا ساؤنڈ ادا کر رہے ہیں ہم، ٹھیک ہے، آدھے سیکنڈ میں ادا ہو جانا چاہیے. کا او باریک اور موٹا. کاف اور قوف کا جو مخرج ہے،
قوف جو ہے یہ زبان کی جڑ، یہ تالو ہمارے کوا ہوتا ہے جس کو ہم عربی میں لحات کہتے ہیں، اس سے کوے سے متصل زبان کی جڑ اوپر کی جانب اٹھتی ہے نرم تالوں کی طرف، تو وہاں سے اوف ادا ہوتا ہے، موٹا ادا کرنا ہے، او زبر کا ساؤنڈ او، اور یہ باریک تھوڑا سا آگے جہاں سے قوف ادا ہوگا اس سے تھوڑا سا آگے کی جانب باہر کی جانب کاف ادا ہوتا ہے اور باریک ادا ہوگا، کا او کا او۔ اس کو جان بوجھ کے باریک نہیں کرنا، یعنی نارمل رہتا ہے، نیچرل رہنے دیں، موٹا نہیں کرنا، جسٹ اس کو موٹا کریں گے، اس کو جان بوجھ کے باریک نہیں کیا نہیں کہتے ہیں بلکہ اس کو کا او۔ تو یہ حروف ہے جو حلق سے ادا ہوتے ہیں، یہ حلق کے آخری حصے سے جو سینے کی جانب ہے، ا ہ، اس کے ادا کرنے میں سینے کا ساؤنڈ شامل، ہا نہیں کہنا، ہا یہ غلط ہے، بلکہ ہم نے آخری حلق سے، حلق کے آخری حصے سے آسانی سے ادا ہوتا ہے، ہا بس، ا ہ۔ اس کے بعد یہ دونوں حروف وسط حلق سے ادا ہوتے ہیں، حلق کے درمیان والے حصے سے، ع ح ع ح، زبر کا ساؤنڈ آدھے سیکنڈ میں ادا کریں گے، جھٹکا نہیں دینا، لمبا نہیں کرنا، ع ح ع ح۔ تو یہ دونوں حروف ایسے ہیں کہ جو ہمیں توجہ سے سیکھنے چاہیے، پریکٹس کرنی چاہیے۔ یہ دونوں حروف اور واد، یہ تین حروف اگر ہمارے درست ہو جائیں تو ہمارا تقریباً قرآن بہت زیادہ تجوید کے مطابق ہو جاتا ہے۔ تو یہ تین حروف ایسے جس میں ڈیفیکلٹی زیادہ فیل کی جاتی ہے، باقی حروف کی بنسبت وہ آسانی سے درست ہو جاتے ہیں۔ عین، اس میں پریکٹس کی ضرورت ہے، ح، اس میں پریکٹس کی ضرورت ہے، اور واد، اس میں پریکٹس کی ضرورت ہے۔ ان تین حروف میں زیادہ فوکس کرنا ہے۔ اور یہ دونوں حروف یہ کیا ہے، حلق کے جو ادنا حلق ہے، منہ کی جانب، حلق کا اوپر والا حصہ جو منہ سے متصل ہے وہاں سے ادا ہوگا، غو خو، یہ دونوں موٹے ادا ہوتے ہیں، غو خو غو خو۔ تو مخارج کو یاد کرنے کے لیے ہمارے پاس عربی حروف تہجی کی نظم ہے، اس کو ٹی پی آئی کے ساتھ کرنا ہے۔ ٹی پی آئی کا مطلب ہے ٹوٹل فزیکل انٹر ایکشن، کیونکہ ہمارے پاس سب سے قدیم زبان جو ہے وہ آپ جانتے ہیں وہ کیا ہے، تو آپ سوچ لیا ہوگا کہ سب سے قدیم زبان کیا ہے، دنیا میں سب سے پہلے بولی جانے والی زبان، اور یہ یونیورسل بھی ہے، آپ کسی بھی جگہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس کا جواب آپ سوچ لیں پاس کر کے، تو یقیناً آپ نے سوچ لیا ہوگا، اس کا جواب ہے اشاروں کی زبان، کہ آپ اشاروں کی زبان کسی بھی جگہ استعمال کر سکتے ہیں، چاہے آپ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں، اور سب سے پہلی زبان بھی یہی ہے اشاروں کی۔ تو ٹی پی آئی طریقہ تدریس میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کے سیکھنے کی، لرننگ کی جتنے ہماری قوتیں ہیں، چاہے وہ آنکھ ہے، چاہے کان ہے، چاہے منہ ہے، چاہے وہ دماغ ہے، چاہے دل ہے، اور چاہے اشارے ہیں، چاہے مل کر کرنا ہے، تو یہ تمام قوتوں کو جمع کر کے لرننگ کے پروسیس کو فاسٹ کرنا ہے کہ ہم سیکھنے کے عمل کو تیز کر لیں۔ تو ٹوٹل فزیکل انٹریکشن، کہ ہماری تمام صلاحیتیں آپس میں مربوط ہو کر سیکھنے کے عمل میں مشغول ہو جائیں۔ تو یہ حروف تہجی کی نظم ہے، تو اس کو ہم انشاءاللہ علیحدہ ویڈیو میں آپ کے پاس آ جائے گی، اس کو آپ دیکھ لیں اور اس کے مطابق ہم پریکٹس کریں گے، تو جس سے ہمارے تمام حروف کے مخارج کے ساتھ ساتھ ہماری تمام صفات بھی درست ہو جائیں گی اس پریکٹس کے ذریعے۔ تو زبر کے ساتھ، زیر کے ساتھ، پیش کے ساتھ، 9 حرکات کے ساتھ یہ نظم کی جاتی ہے، اور اس میں ہماری مخارج کی بھی پریکٹس ہو جاتی ہے، مخارج یاد بھی ہو جاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ کہ ہمیں کیا ہے، مخارج بھولتے نہیں ہیں۔ اور تو ہونٹ سے ادا ہونے والے حروف یہ 4 دائیں ہاتھ کی 4 انگلیوں کے سامنے والے پورے پر موجود ہیں، اور یہ جو زبان کی نوک سے ادا ہونے والے حروف ہیں یہ دائیں ہاتھ پر ہیں، اور ہر ایک پورے پر ایک حرف ہے، ث ذ ظ ت د ط ز س ص ل ن ر۔ اور بائیں ہاتھ میں پہلی 3 جو حروف شجریہ ہیں وسط زبان سے ادا ہونے والے، وہ بائیں ہاتھ کی شہادت والی فنگر پر ہیں، اور ساتھ والی پر زبان کے سائڈ ایریا سے ادا ہونے والے حروف ہیں، اور یہ حروف حلقی آخری دونوں انگلیوں پر ہیں بائیں ہاتھ کی۔ تو اسی طرح ہم انشاءاللہ عملی طور پر اس نظم کا
نظم کی پریکٹس کریں گے، اور آپ سب سے گزارش ہے کہ اس نظم کو یاد بھی کر لیں دیکھ کر، اور اس کی پریکٹس کریں تاکہ ہمارے مخارج بھی درست ہو جائیں تمام حروف کے، اور ان کی صفات بھی ہماری ساتھ ساتھ درست ہو جائیں۔ تو نظم کا انتظار کیجئے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں اگلے سبق میں، تب تک اللہ حافظ۔